السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں چند معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یاجوج ماجوج اس وقت کہاں ہیں، وہ دنیا میں کب منظر عام پر آئیں گے، اور یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی گئی تھی وہ بھی اس وقت کہاں ہے۔ ان تمام سوالوں پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کا آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یاجوج ماجوج انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بھی انسان ہیں۔ چنانچہ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام یافس تھا، اور یافس کے 12 بیٹوں میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا، اور انہی 2 بیٹوں میں سے یاجوج ماجوج کی نسل بڑھی۔ مزید اس واقعے سے متعلق حضرت ذوالقرنین سے متعارف ہونا آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کوئی نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اپنی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ یہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، جس کی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کا لقب دیا گیا۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین ایک سفر کے دوران ایسی سلطنت میں پہنچ گئے جہاں ترک آباد تھے۔ وہاں کے 2 پہاڑوں کے درمیان یہ قوم آباد تھی جو ترکوں کو قتل کیا کرتی تھی، اور یہ بہت طاقتور قوم تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو، یاجوج ماجوج کی اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ چند احادیث اور قرآن کریم میں موجود سورۃ الکہف کی چند آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہاں تک کہ 2 اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا امیر کہتا ہے واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، تو اگلے روز تک وہ دیوار پہلے سے بھی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ روزانہ یہی کام کرتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ کرے گا تو پھر اس دیوار کو اس قدر کھودیں گے کہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوں گے، تو ان کا امیر کہے گا واپس چلو، اگر اللہ نے چاہا تو باقی کل کھودیں گے۔ پھر جب وہ اگلے روز دیوار کے پاس آئیں گے تو وہ ویسی ہی ہوگی جیسے پچھلے دن چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ اسے کھود کر لوگوں پر خروج کریں گے۔ وہ تمام پانی کو پی جائیں گے، لوگ اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوں گے تو یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، پھر جب وہ تیر واپس آئیں گے تو انہیں خون لگا ہوگا۔ یہ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم زمین و آسمان والوں پر غالب آ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں کیڑے ڈال کر انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے تمام جانور ان کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے اس دیوار کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ملک فارس کے رہائشی تھے، جو علاقے آج کے وسط ایشیا میں موجود ہیں، اور آج بھی وہاں جانے والے لوگوں کو ان کے آثار ملتے ہیں۔ واضح رہے کہ یاجوج ماجوج محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہی ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بد دعا سے دنیا میں ہلاک ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔
امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔